اس لاش کو ڈی این اے کروائیں گے. میں بول رہی ہوں سائرہ وہ کسی اور نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور وہ دفنا بھی چکے ہیں, اور وہ تقریباً 1 سال یا بولے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے وہ اسی ٹراما میں تھی کہ وہ جو لاش گرائی گئی تھی وہ میرے بھائی کی طرح تھی, وہ شاید میرا بھائی ہو, وہ شاید میرا بھائی ہو. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو اس کو. مجھے افسوس ہوتا ہے جب بھی بلوچستان پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہر کوئی سیاستدان ہو یا صحافی ہو, اچھا مسنگ پرسن کا بھی تو مسئلہ ہے, اچھا وہ بھی تو مسئلہ ہے. آپ 2 الفاظ میں اس کو مسنگ پرسن کا مسئلہ کہہ کر جو ہے نا کیسے ٹال سکتے ہو؟ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے. اس نے مطلب کس طرح ہماری ایک قوم ہے جو اس مسئلے سے جھوج رہی ہے, اور اس کے ایک خاندان کا میں آپ کو قصہ بتاؤں گی تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ بلوچستان کے ساتھ ریاست نے آج تک کیا کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں. اپنے بچے مانگنے آئی تھیں یہاں پر, تو جو کیا ہم نے آپ کے ساتھ وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے, سب نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, سٹوریز بھی پڑھی ہیں, لیکن یہاں سے ہم نے آپ کو خالی ہاتھ واپس بھیجا تھا. صرف آپ کو نہیں, آپ کے ساتھ آئی ہوئی تمام ماؤں کو بھی ہم نے کسی کا بچہ نہیں دیا تھا واپس. مجھے بتائیے کہ اسلام آباد سے کوئٹہ تک کا سفر میرے خیال میں 10-12 گھنٹے کا تو ہوگا. اس 10-12 گھنٹے میں جس بس میں آپ ان ماؤں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جا رہی تھیں, جو امیدیں لے کے آئی تھیں اور خالی ہاتھ واپس جا رہی تھیں, کیا بس میں ماحول تھا, کیا گفتگو تھی, کیا ان کی جا رہی تھی واپس کہ کیا وہ اسلام آباد میں کیا کر کے آئی ہیں, اور اسلام آباد نے کیا کیا ان کے ساتھ, ان کے حکمرانوں نے جو سو کالڈ حکمران ہیں جس ریاست میں وہ رہتی ہیں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, اسلام آباد میں کیا کہتی تھیں وہ. مجھے آج جب میں اسلام آباد آئی ہوں تقریباً 1 سال بعد, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس جگہ جایا جائے جہاں پہ ہم 33 دن تک رہیں. اور افسوس کی بات ہے اسد کہ جب آپ باہر نکلتے ہو تو کوئی جانور بھی آپ دیکھتے ہو سردی میں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ اس کو اندر لے کر آیا جائے. لیکن 33 دن تک ہم وہاں پڑے ہوئے تھے, کسی نے سوچا نہیں. اور میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ ہم خالی ہاتھ بالکل نہیں گئے تھے, کیونکہ ہمیں جو ہمارا درد ہے, تکلیف ہے, باقی جو بھی کہے کہ اس درد اور تکلیف سے موو آن کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ پورا بلوچستان ان 33 دنوں میں جو ہوا اس سے کبھی موو آن نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے. جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا اس سے کبھی بھی موو آن نہ کیا جائے. وہ ایک آئسولیٹڈ ایک ایونٹ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ساجدہ اپنی, اس کے 2 بچے تھے, وہ اپنے شوہر کے لیے بازیابی کے لیے آئی تھی, اور وہ اپنا شادی کا جوڑا لے کر آئی تھی, اس کے ساتھ زیورات بھی لائی تھی. اسے اتنا یقین تھا کہ یہاں پہ اس کا شوہر بازیاب ہو جائے گا. اور وہ جو لاسٹ دن تھے, کیونکہ تو مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تو ابھی کیا ہوگا, میں تو میرے بچوں کا سال بھی ضائع ہو گیا, ایگزامینیشن بھی چلا گیا. اور مجھے لگتا ہے جو ساجدہ کا درد تھا وہ ہم سب کا ہو گیا. اس کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے, بار بار ری وزٹ کرنا ہے. ارمان کی والدہ جو ہر صبح بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تصویر میرے سامنے لے کر آتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے, مجھے بچہ نہیں ہوا, میں نے کسی اور کا بچہ اڈاپٹ کیا اور مزدوری کر کے دودھ اس کو پلایا, اس کو بڑا کیا. ہر روز وہ اس کا تعارف ہم سب سے کرواتی تھی, ہر روز. اور اس کی اسی بچے کو زندہ چھوڑے آپ نے 1 ہفتے کے اندر مار کر پھینک دیا. اور آج وہ ماں, آج بھی وہ جس حالت میں ہے اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے ہو. لیکن وہ جو رویہ تھا آپ لوگوں کا, جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ رویہ رکھا, تو ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ بشمول میرے, ہم سب لوگ جب بھی ہمیں یہ لگتا ہے, جب بھی ریاستی رویہ, اس رویوں کی وجہ سے ہم کمزور پڑتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں بھی بیک آف ہونا چاہیے, تو تب ہمیں اس رویے کو یاد کرنا چاہیے. تب ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ وہ بچے
ہم لوگ ایک بلوچستان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ نو گو ایریا، وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، صحافی نہیں آ سکتے، پولیٹیشنز نہیں آ سکتے. ہم بلوچستان لے کر آئے تھے آپ کے پاس کہ آئیں دیکھیں بلوچستان یہ ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ بلوچستان جو ہم اسلام آباد لائے تھے وہ اصل بلوچستان کا 2% بھی حصہ نہیں تھا. ٹپ آف دا ہم لے کر آئے تھے وہ تو جدوجہد میں شامل ہوئے لوگ تھے، وہ ٹوٹے نہیں. وہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ کے فوجی کرنل بیک کیا کر رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں. لیکن جن 33 دنوں میں آپ لوگوں نے ہمیں ایک میوزیم کی طرح رکھا، خاردار تاریں لگائی گئی اور بلوچ بچوں کی ویڈیوز جو وہ بڑے ہو رہے تھے وہاں پہ، اور جس طرح کا رویہ رکھا گیا، میرے خیال سے ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمارا ٹراما ہماری طاقت بنے گی. ہم اس ٹراما کو اتنا مضبوط بنائیں گے اپنے دل میں، وہ ایک ایسا کنکریٹ بن جائے گا جو ہمارے حوصلے کو کبھی کم نہیں کرے گا. اور جب ہم واپس جا رہے تھے تکلیف بھی تھا، کیونکہ ایک ایک تصویر جو ہم نے لگائی تھی اس شہر اقتدار میں، تو ہمیں یہ یقین تھا کہ فوجی ظالم ہے، اسلام آباد ظالم نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ظالم نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بھی خاندان ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی رشتے ہیں. آپ نے یہ وہ کر دیا کہ صرف فوجی نہیں بلکہ پورا اسلام آباد ہی ظالم ہے. جس طرح کا بیانیہ ہمارے خلاف رکھا گیا، جس طرح صحافیوں نے بھی اپنا اینڈ پٹ کیا کہ ان کو نکالنا چاہیے. اچھے لوگ بھی تھے، میں ان کو ضرور کبھی نہیں بھولوں گی، کیونکہ انہوں نے بلوچستان کی انسانیت کا وہ ہے اس کو ڈم آف نہیں کرنے دیا. پیٹریوٹزم کا ایک پردہ جو لگایا ہوا تھا، اس نے اس پردے کو ہٹا کر دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے.